اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جل وعلا سے بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ مل جانے کا حکم کیوں عطا فرمایا؟ اس پر مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مثال سے بات کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح ایک اکیلا شخص رات کی تنہائی میں دور کا سفر کرنا ہو اور اس سفر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہ شخص اکیلا سفر کرنے میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ویرانے میں میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آ کر مجھے لوٹ کر چلا جائے، کوئی آ کر میرا سامان ہتھیا کر چلا جائے۔ بندہ اس خوف کو محسوس کرتا ہے اپنے دل میں، لیکن جب بندہ اپنے ساتھ کسی کو پا لیتا ہے، کسی گاڑی کو کہ گاڑی بڑی گزر جائے گی، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ گزر جاؤں گا، سفر میرا مکمل ہو جائے گا، اس بندے کو اس وقت میں کسی نہ کسی وسیلے کی، کسی نہ کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے کہ بندے کا جو دل کا ڈر ہے وہ ختم ہو سکے۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھیے کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ دیکھا جائے بندہ ایمان بھی لے آیا، بندہ اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، دیگر اوراد و فضائل بھی کرتا ہے، لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کا اللہ جل وعلا نے پھر بھی حکم عطا فرمایا کہ شیطان لعین مردود ہے، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نمازوں کی عادت اپنا لیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اعمال صالحہ کرتے چلے جائیں گے، جو ہمارے ایمان کا ڈاکو شیطان ہے وہ ہر وقت اسی کام میں رہتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے میں اس کا ایمان لوٹ لوں، اس کا ایمان غصب کر لوں، کب مجھے موقع ملے میں اس کی عبادات کو ضائع کر دوں، فاسد کر دوں۔ شیطان ہر وقت اسی کام میں رہتا ہے۔ میرے امام نے کہا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کاری ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تیرے پاس سامان بھی ہے، تیرے پاس مال و دولت بھی ہے اور رات بھی اندھیری ہے، لیکن تو اس طرح غافل ہو کے سو جائے گا تو چور کو آگے سامان کی تاک بھی ہوتا ہے، سامان اڑا کر لے جائے گا، لوٹ کر لے جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ جل وعلا نے ہمیں یہ حکم عطا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان جب لے آؤ، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اعمال صالحہ کرو، نمازوں کی عادت اپنا لو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، عبادات ریاضت کرتے چلے جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی محافظت کے لیے کوئی وسیلہ نیک لوگوں کا تلاش کرو کہ جب تم نیک لوگوں کے ساتھ ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کیجیے۔ ہمیں اس بات پر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ یہ درس دیتی ہے کہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ جل وعلا کا خوف بھی ہمارے دل میں محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ